بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، AMC انفو دیکھنے والوں کو سلام۔ سب سے پہلے ایک کویسچن جس کا آنسر ویڈیو میں موجود ہے۔ سب سے تیز ترین ہارٹ بیٹ یا دل کی دھڑکن کس کی ہے؟ دوستو، آپ کے ساتھ کبھی نہ کبھی ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ کسی کی حقیقی اور اصلی سٹوری سن کر آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں گے۔ ہماری اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ بستے ہیں۔ ہماری اس دنیا میں اچھے لوگوں کی کوئی کمی بھی نہیں ہے۔ آج میں آپ کو دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے کچھ انتہائی ایموشنل واقعات کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، دوستو تصویر میں جو بچہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام بریسن ہے۔ 2015 تک یہ 4 سال کا بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن پھر اسے قدرتی طور پر دماغ کی بیماری نے جکڑ لیا۔ اس بیماری میں دماغ کے اندر نارمل فنکشن نہیں ہوتے، جس سے یہ معصوم پاگلوں جیسی حرکات کرتا تھا۔ اس کے پیرنٹس کے پاس پیسوں کی کمی تھی اور وہ اس کا علاج نہیں کروا سکتے تھے۔ اس کے والدین نے ایک NGO سے مدد مانگی۔ NGO نے انہیں مشہور فٹ بال پلیئر کا دستخط شدہ ہیلمٹ دیا تاکہ وہ اسے نیلام کر کے کچھ پیسے کمائے اور بچے کا علاج کروا سکے۔ بریسن کے بڑے بھائی نے وہ ہیلمٹ اپنے چھوٹے بھائی کو پہنا دیا۔ جب اس بچے کی سٹوری وائرل ہوئی تو دنیا کے بہت سے فٹ بال پلیئرز نے انہیں سگنیچر والے ہیلمٹ بھیجے تاکہ وہ انہیں نیلام کر کے کچھ پیسے حاصل کر سکے۔ بچے کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کی فیملی کو ٹی وی شو میں بھی بلوایا گیا اور وہاں اس کو دنیا کے سب سے بہترین پلیئرز کے اسپورٹ سگنیچر آئٹم جیسے شرٹ، فٹ بال، بیٹ وغیرہ دیے گئے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ دنیا کے مشہور کھلاڑی اسے خود ملنے کے لیے آئے اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ بریسن بہت ہی خوش قسمت لڑکا تھا کہ اس کو اتنے پیار کرنے والے ملے۔ نمبر 2، محترم سامعین، آپ نے بھی اسکول کے دور میں ایسے بدماش بچے دیکھے ہوں گے جو کہ اپنے آپ کو سب سے بڑا اور اہم سمجھتے ہیں۔ یہ فن خوان اسٹوڈنٹس دوسروں کو خواہ مخواہ تنگ کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سینڈا روز ایک 10 سالہ بچہ ہے جس کا تعلق کینیڈا سے ہے۔ اس کا جسم قدرتی طور پر موٹا تھا اور بہت سے شریر اور بدماش بچے اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس بچے کو بائیکر بننے کا بہت شوق تھا اور وہ بائیکر جیکٹ ہر وقت پہنے رکھتا تھا۔ اس کی وجہ سے بہت سے اسٹوڈنٹ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس کی مما نے ٹیچرز اور ہیڈ ماسٹر کو بھی کمپلین کی لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس بچے کی سٹوری سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی گئی۔ اس سٹوری میں لکھا تھا کہ یہ بچہ مستقبل میں بائیکر بنے گا اور کوئی بھی بدماش اور شریر بچہ اس کو نہیں روک سکتا۔ سٹوری کو شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس بچے کو حوصلہ ملے، لیکن اس کا کچھ اور ہی ہو گیا۔ پروفیشنل بائیکر نے بھی اس کی پوسٹ کو دیکھ لیا اور اس کے سکول میں 200 پروفیشنل رائڈرز اپنے موٹر سائیکلز کو لے کر آ گئے۔ وہ سب سینڈا روز سے ملے اور اس کو اتنی عزت دی جیسے وہ ان کا لیڈر ہو۔ سب اسٹوڈنٹس حتیٰ کہ ٹیچر بھی یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اب کوئی بھی سینڈا کی حوصلہ شکنی نہیں کرے گا اور اس کا مذاق اڑانے کی جرات نہیں کرے گا۔ نمبر 3، برتھ ڈے کسی بھی بچے کی لائف میں بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کا برتھ ڈے دھوم دھام سے منایا جائے گا اور اسے ڈھیر سارے گفٹ ملیں گے، اور خاص طور پر والدین اس کی برتھ ڈے دھوم دھام سے منانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ کچھ سال پہلے ایریزونا میں رہنے والے ایک بچے کا برتھ ڈے تھا۔ اس کا نام ٹیڈی تھا۔ اس نے اپنے کلاس کے 32 اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ پر انوائٹ کیا۔ اس کی موم کیک، پیزا، کولڈ ڈرنک وغیرہ سب کچھ لے کر آئی تھی۔ ٹیڈی اسٹوڈنٹس کے ساتھ برتھ ڈے منانے کے لیے بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ تھا، لیکن ہوا یوں کہ اس کی برتھ ڈے پر ایک بچہ بھی نہیں آیا۔ اس سے ٹیڈی کا دل ٹوٹ گیا اور اس کی مما نے یہ پکچر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی۔ اس پکچر میں ٹیڈی بالکل مایوس نظر آ رہا تھا۔ یہ پکچر انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی اور اس پوسٹ پر ہزاروں لوگوں نے ٹیڈی کو سالگرہ کی مبارکباد دی۔ اس پکچر کو دیکھ کر ایک مشہور زمانہ باسکٹ بال ٹیم نے اس بچے کے ساتھ برتھ ڈے منانے کے لیے اسے انوائٹ کیا۔ ان کے ہزاروں فینز نے ٹیڈی کو گفٹ دیے۔ اس کے بعد ایک فٹ بال ٹیم نے بھی ٹیڈی کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا۔ اس 6 سال کے بچے نے سوچا بھی نہ تھا کہ اسے ہزاروں گفٹ ملیں گے اور ہزاروں لوگ اس کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے۔ ٹیڈی تو اب ایک لوکل سیلیبریٹی بن چکا ہے۔ دوستو، آپ لوگ میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے جلدی سے سبسکرائب اور لائک کو پریس کر دیں۔ بہت شکریہ۔ نمبر 4، چند سال پہلے ایک ڈچ فٹ بال کلب نے فٹ بال میچ دیکھنے کے لیے بچوں کے ایک ہاسپٹل سے کچھ بچوں کو انوائٹ کیا۔ اس فٹ بال چیمپئن شپ کو دیکھنے کے لیے بیمار بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ گراؤنڈ میں میچ کو لائیو دیکھنے کے لیے آئے۔ بچے بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ وہ اپنا پسندیدہ گیم لائیو دیکھ رہے تھے۔ بچوں کو پیرنٹس کے ساتھ نیچے والے روم میں بٹھایا گیا تھا کہ وہ قریب سے میچ کو دیکھ سکے۔ میچ شروع ہونے کے ٹھیک 19 منٹ بعد اسٹیڈیم آئے ہزاروں لوگوں نے بیمار بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے اوپر ٹیڈی
ٹیڈی بیئر اور کھلونوں کی بارش شروع کر دی۔ تماشائی اٹھ کر تالیاں بجانے لگے اور ان کی بہادری اور بیماری سے لڑنے کی طاقت کو بھی اپریشیٹ کرنے لگے۔ یہ نظارہ دیکھ کر میچ بھی روک دیا گیا اور سب ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے سانگ گانے لگے۔ بچوں کے لیے یہ ایک خواب کی طرح تھا۔ آسمان سے بارش ہو رہی تھی اور بچے بہت زیادہ خوش تھے۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے کا یہ انداز واقعی دل موہ لینے والا تھا اور اب یہ روایت بن چکی ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اسی طرح کے ایونٹس منعقد کیے جاتے ہیں۔ امید ہے دوستو آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ نمبر 5، جان سینا ریسلنگ کی دنیا کا بہت بڑا سٹار ہے۔ دوستو دنیا میں جتنے بھی سٹارز ہوتے ہیں ان کے فین بھی بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ تمام سٹار اپنے فینز کی وشز بھی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جان سینا وہ واحد سٹار ہے جنہوں نے 300 سے زیادہ اپنے فینز کی وشز کو پورا کیا۔ رحم دلی میں ان کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ لائیو ٹی وی میچ کے دوران جان سینا نے اپنی سب سے چھوٹی پیاری سی فین کو انوائٹ کیا۔ یہ ایک پیاری سی 7 سال کی بچی تھی جس کا کینسر کا علاج چل رہا تھا۔ جان سینا نے مائک پر آ کر اس بچی کی حوصلہ افزائی کی جس سے وہ بچی بہت زیادہ خوش ہوئی۔ جان سینا اور تماشائیوں کی تالیوں نے بچی کے حوصلے کو بڑھایا۔ دوستو آپ بھی میرے حوصلے کو بڑھانے کے لیے میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں میں اور عزیزوں میں شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ دوستو اب آخر میں آتے ہیں سوال کے جواب کی جانب۔ سب سے تیز ترین ہارٹ بیٹ یا دل کی دھڑکن نیو بورن بیبی کی ہوتی ہے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ خدا آپ اور آپ کے پیاروں کا حامی و ناصر ہو۔